بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکنے والے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے دردناک انجام کے بارے میں۔ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ تھے۔ ان دونوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں بیاہی گئی تھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں۔ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار کی سازشیں تیز ہونے لگیں تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرا تمہارے ساتھ ملنا اور جینا مرنا حرام ہے، میں تمہارا باپ نہیں اگر تم محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اندھے اور پاگل ہو کر اپنے دونوں بیٹوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کی علیحدگی کروا دی، بلکہ ابو لہب کا ایک بیٹا عتیبہ تو اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتا تھا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملے بولتا ہوا آپ کی طرف بڑھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوک پھینکا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے دور ہی گرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت کے لیے بد دعا فرمائی کہ اے اللہ، اپنے بدترین درندوں میں سے ایک درندہ اس کے اوپر مسلط کر دے۔ اس واقعہ کے بعد ابو لہب کا بیٹا اپنے باپ کے پاس گیا اور جا کر اس نے بڑے فخر سے اپنے باپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی کے بارے میں بتایا تو ابو لہب نے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن محمد کی زبان سے نکلی ہوئی وہ بد دعا مجھے ڈرا رہی ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے باپ، تم خواہ خواہ گھبراتے ہو، مجھے کیا ہوگا؟ ایک دفعہ ابو لہب اور اس کا وہی بیٹا عتیبہ ایک تجارت کے سلسلے میں ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں ایک بیابان صحرا میں رات ہو گئی تو وہ پاس ہی قریبی آبادی میں جا کر رات بسر کرنے کا انتظام کرنے لگے۔ اس قریبی آبادی کے لوگوں نے انہیں بتایا کہ ہماری اس آبادی میں رات کو خون خوار درندے آتے ہیں جو کسی نہ کسی کو جانی نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے ہوشیار رہنا۔ ابو لہب نے جب یہ سنا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بد دعا یاد آئی تو اس نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کیا جائے، واللہ مجھے محمد کی بد دعا سے ڈر لگتا ہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے اس کے بیٹے کے ارد گرد اونٹ بٹھا دیے اور رات کو سو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی رات ہوئی تو ایک خون خوار شیر اس قافلے میں آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر سیدھا ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے پاس جا پہنچا اور اس کو چیر پھاڑ ڈالا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس خون